خواتین کی نماز۔ عورت کا مسجد کے بجائے اپنے گھر کے گوشہ تنہائی میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ فرض نہیں ہے کہ وہ جا نہیں سکتی، سنت بھی نہیں ہے کہ وہ جا نہیں سکتی، سنت سے ثابت ہے کہ ہماری صحابیات جایا کرتی تھی۔ افضل ہے، بہتر عمل یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر کے گوشہ تنہائی میں نماز ادا کریں۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو، لیکن آپ کا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور آپ کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور آپ کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور آپ کا محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں مسجد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ ان کے لیے گھر کے آخری حصے میں مسجد بنائی گئی، جسے تاریک رکھا گیا، یعنی اس میں روشن دان وغیرہ نہیں بنایا گیا، اور وہ ہمیشہ اس میں نماز پڑھتی رہی حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملی۔ اسے احمد نے، ابن حبان نے اور ابن حزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو بڑی کلیئر حدیث ہے۔ اگر آپ کو مسجد جانے کی سہولت ہے، اجازت ہے، آسانی ہے، تو منع آپ کو نہیں کوئی کرتا، لیکن اب وہ خواتین جو ترستے ہیں اس چیز کو کہ کچھ خواتین مسجد میں جا کے بہت اجر کما لیا انہوں نے اور ہم محروم ہو گئے، کچھ ہماری اپنی پابندیاں کہہ لیں، اپنی پرابلم کہہ لیں، اپنے مسائل کہہ لیں، اور سہولت نہ ہونا کہہ لیں، صحت کی کمی کہہ لیں، وقت کی کمی کہہ لیں، تو ان کے لیے یہ حدیث بہت ڈھارس باندھتی ہے کہ خاتون کے لیے سب سے افضل یہی ہے کہ وہ گوشہ تنہائی میں نماز ادا کرے۔ شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے خواتین نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہے تو انہیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر مساجد سے بہتر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ عورتوں کو دن کے اوقات میں مسجد میں آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی وہ نمازیں جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس وقت لائٹ سسٹم نہیں تھا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب تو وہ نمازیں بھی بہت لائٹ سسٹم ہو گیا، اسٹریٹ لائٹ بہت ہیں، تو اس میں بہت سے فتنوں کا اندیشہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ سب سے پہلی بات انہیں کی ہے، اجازت ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ عورتوں کو خوشبو لگا کے مسجد میں جانا منع ہے، اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے اسلام۔ کسی عورت نے خوشبو لگائی ہو تو اسے مسجد میں جانے سے پہلے خوشبو دھو لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کی بندی، کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، مسجد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا اس مقصد کے لیے تو نے عطر لگایا ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں جائے، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، الا یہ کہ وہ خوشبو کو دھو کر مسجد میں جائے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے نا کہ چھوٹا سا سٹالر سا ہے، وہ سکارف سا ہے، وہی لپیٹ لے، بس سر ڈھک گیا، تھوڑے سے کان ڈھک کے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ دھیان رکھیے گا کہ چادر بڑی بھی ہونی چاہیے جو آپ کے کندھوں کو ڈھکتے ہوئے، آپ کے سینوں کو ڈھکتے ہوئے نیچے تک آئے، اور موٹی بھی ہونی چاہیے جس میں آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آئے۔
آپ کا باقی جسم جو سطر ہے وہ بھی اس میں نظر نہ آئے. شفون کے دوپٹے ہیں، ململ کے پتلے دوپٹے ہیں جس میں سے نظر آتا ہے، نیٹ کے دوپٹے ہیں، اسی طرح چکن کے دوپٹے ہیں، چکن کی چادریں ہیں جن میں سوراخ ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں میں عورت کی نماز نہیں ہوتی. عورتوں کو مردوں کی صف سے الگ صف بنائی جائے گی. ان کی عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. اگر اگلی صف میں مردوں کی صف میں ایک نمازی کی مقتدی کی جگہ ہے، لیکن عورت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مساجد میں گئی ہے، اب تو الحمدللہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ جگہ ہے، مردوں کے لیے الگ، لیکن اگر کہیں ایسا موقع آ جائے تو وہ اکیلی پیچھے تنہا کھڑی ہوگی، چاہے آگے مردوں کی صف میں ایک عورت یا 2 عورتوں کے کھڑے ہونے کی جگہ موجود ہو. عورتوں کی سب سے اچھی صف پچھلی ہے اور سب سے بری صف پہلی یعنی مردوں سے متصل ہے. یعنی کبھی ایسا موقع ہو تو سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہونا بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین صف سب سے آخری اور بدترین صف پہلی یعنی مردوں سے متصل ہے، اور مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین آخری یعنی عورتوں سے متصل ہے. امام کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے مردوں کو سبحان اللہ اور عورت کو تالی بجانی چاہیے. تالی بھی الٹے ہاتھ پہ الٹا ہاتھ مارنا یا سیدھے دونوں ہاتھوں سے تالی نہیں بجانی. عورت کا اذان دینا سنت سے ثابت نہیں. عورتوں کو امامت کروا سکتی ہے، اس کی ہمیں سنت سے دلیل ملتی ہے. عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر وسط میں کھڑا ہونا چاہیے، یعنی مردوں کی طرح وہ اگلی صف میں نہیں، اکیلے نہیں کھڑی ہو کے امامت کرائے گی، وہ عورتوں کے اندر ہی کھڑی ہوگی. ہسبینڈ وائف بھی ایک صف میں نماز ادا نہیں کر سکتے، ہسبینڈ آگے ہوں گے اور وائف پیچھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے باجماعت نفل نماز ادا کی، جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو کر آپ کے ساتھ نماز پڑھتا جاتا تھا. اسے نسائی نے روایت کیا. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوئی. مذکورہ احکام کے علاوہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب مرد اور عورتیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں عورتوں کو مرد سے ڈیفرنٹ طریقے سے رکوع یا سجود کا طریقہ بتایا گیا ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ہمارے یہاں عورتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سمٹ کر اور بچھ کے پیٹ رانوں کے ساتھ لگا کے فرش کے ساتھ لگا کے سجدہ کرے اور مرد اٹھے ہوئے طریقے سے سجدہ کرے گا. ایسا کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. حضرت دردہ رضی اللہ عنہا نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقہ خاتون تھی. بخاری نے اس کا ذکر کیا، یعنی ان کے پاس فقہ کا علم تھا. حضرت ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فرماتے ہیں، عورت اسی طرح نماز پڑھے جس طرح مرد پڑھتا ہے. ابن ابی شیبہ نے اس کا ذکر کیا ہے. مستحاضہ ایام حیض گزرنے پر غسل کر کے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا اسے چاہیے. مستحاضہ ایک بیماری ہے جو رگ سے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اس دوران جو ایام حیض آتے ہیں اس کا سب خواتین کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے، یا کلر سے یا جو بھی ان کو اس چیز کے بارے میں نالج ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ بلیڈنگ پھر بھی نہیں رکتی، استحاضہ اس کو ہے، تو پھر وہ روٹین کا غسل کرے گی اور نماز بھی پڑھے گی. رمضان ہے یا روزے رکھنے تو روزے بھی رکھے گی. بس ہر نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا چاہیے. حائضہ کے لیے حیض کے دنوں کی نماز کی قضا نہیں ہے، غسل کر کے وہ نماز اپنی قضا نہیں پڑے گی. ہاں فرض روزے تھے تو روزوں کی قضا ضرور کرے گی.
عورتوں پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اگر انہیں سہولت ہے، اجازت ہے تو ضرور جائیں، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن ان پہ واجب نہیں، اگر وہ نہیں جاتی تو گناہگار بھی نہیں ہوتی۔ شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے خواتین نماز عید کے لیے مسجد یا میدان میں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ حجاب کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور حجاب بھی ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ اٹریکشن کرے، اس میں ایسی کڑھائیاں یا موتی لگے ہوں، یا اتنا وہ فٹ ہو یا اتنا وہ خوبصورت ہو کہ اس میں آپ کی عمر ہی چھپ جائے اور آپ زیادہ ہی ٹین ایجر لگنے لگ جائے، تو ایسے حجاب کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا رنگ بھی بلیک یا مٹیالہ ہو اور کھلا ہو اور اس میں آپ کی عمر چھپ جائے۔ تہجد گزار خواتین کی فضیلت، آپ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، تو ہم تفصیل سے تہجد کی نماز کے بارے میں بھی بات کریں گے اور خواتین کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔